حضور نے کیا پڑھا؟ جو رسول پوری کائنات کے مشکل کشاں تھے، جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ مولا علی جنہیں ہم مشکل کشاں مانتے ہیں، جب ان پر مصیبت اور مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ صدیق اکبر جن کے صدقے ہماری مشکلیں ٹلتی ہے، جب ان پہ مشکلیں آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ جب حضور مشکل میں آئے بظاہر وہ جنگوں کی مشکلات، تو حضور کی زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن میں ہے۔ اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسم اعظم کہا۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 450 بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے، وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوگی، اللہ اس کا کام پورا فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، ڈاکٹر ہونا، ٹیچر ہونا، کوئی شرط نہیں۔ شرط بس اتنی ہے، ایک تو یقین کا ہونا اور دوسرا حرام سے پیٹ کا خالی ہونا۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے، سارے وظیفے پڑھ ڈالو۔ عورتیں ہی پڑھ رہی ہے بہت سے وظیفے، لوگ مانگتے ہیں یہ وظیفے اتنا پڑھتے ہیں، حضرت اتنا اور دو۔ میں کہتا ہوں کم پڑھو، کم پڑھو لیکن پیٹ پر توجہ دو۔ شوہر آپ کا حرام لا کر کے کھلا رہا ہے، آپ 16 سیدوں کے روزے رکھے، 10 بیویوں کے روزے رکھے، اور بھی روزے رکھیں اور بھی رکھیں، دن بھر بھوکے رہیں، شام کو حرام سے افطار کریں، لوگوں کے خون سے افطار کریں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو حرام سے افطار کرتا ہے وہ لوگوں کے خون سے افطار کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنا دین بالکل سچا سچا، سیدھا سیدھا، 2 اور 2 + 4 کی طرح بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے ہمارا دین، یا دین پہ چلنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت مرتبے پا سکتے ہو۔ یقین چاہیے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل چاہیے، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس مرید کہتا ہے، وہ بوڑھا کہتا ہے مریدوں کے سامنے، حضور بچہ گم ہو گیا، کچھ کیجیے۔ آپ نے مریدوں سے فرمایا، پہلے آپ نے آنکھ بند کر کے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھو، اس کے بچے کے لیے دعا کر۔ ہر ولی کی زندگی میں آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ایک دن جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ یہ سورت توریت میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی۔ اگر یہ سورت توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امت جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہی کا شکار نہ ہوتا جیسے وہ گمراہ ہوئے۔ یہ سورت زبور میں ہوتی تو زبور کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سکون میں نہیں رہتا، کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم، کبھی آسانی آتی ہے تو کبھی مشکلات، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی قرض کی فکر میں ہے، کوئی گھریلو جھگڑوں سے تھک چکا ہے اور کوئی دل کی بے سکونی میں مبتلا ہے۔ یہ سب ہماری زندگی کے امتحان ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مشکل کتنی بھی بڑی ہو اس کا حل اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج کے اس بیان میں سید امین القادری صاحب نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز انداز میں ہمیں بتائیں گے کہ جب پریشانیوں نے گھیر لیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ، کون سی دعا اور کون سا عمل ایسا ہے جو دل کو سکون بھی دیتا ہے اور مشکلات کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وظیفہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، اس کے لیے دل کی خلوص نیت، گناہوں سے توبہ اور اللہ پر پختہ یقین ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں
तो छोटा सा अमल भी बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देता है। मेरे भाइयों, आज के बयान को आखिर तक ज़रूर सुने। हो सकता है कि वो नुस्खा जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे, और वो मुश्किल जो बरसों से आपके साथ है अल्लाह ताला आज के अमल की बरकत से ख़त्म कर दे। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये ख़ास बयान। लोग सूअर और बंदर की तरह न बनते। ये वो सूरत है जो अल्लाह ने सिर्फ आपकी उम्मत के लिए रखा था। इस जैसी सूरत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, सूरह फातिहा और माह रमज़ान अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को देकर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे यकीन हो गया ये उम्मत कभी हलाक नहीं हो सकती। यानी पूरी उम्मत पर इज्तिमाई तौर पे कभी अजाब नहीं आ सकता। याद रखिए, सूरतुल फातिहा वो है, सूरह फातिहा जो पढ़ेगा, जिस मुराद से पढ़ेगा अल्लाह उसकी उस मुराद को पूरा फरमाएगा। जिस तमन्ना को दिल में लेकर पढ़ेगा अल्लाह उसकी उस तमन्ना को पूरा फरमाएगा। सूरह फातिहा वो है कि अगर डॉक्टर कह दे कि इसका इलाज नहीं, इसकी बीमारी का इलाज नहीं, 41 मरतबा बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम से मिलाकर आखिरी में 3 मरतबा आमीन कहने का एहतिमाम करके 41 मरतबा पढ़ते रहो, मरीज पे दम करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। लेकिन फिर कहता हूं शर्त यही है, पेट हराम से खाली हो और यकीन की दौलत हासिल हो। आजकल तो लोगों के यहां दावत खाने में भी डर लगता है। हम लोगों को पता भी नहीं होता, ये जिम्मेदारी तो बुलाने वालों पे होती है कि वो खिला कहाँ रहे। हम तो उस निज़न के साथ जाते, लेकिन डर लगता है क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस दौर के लिए फरमाया कि सूद इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा कि जो लोग सूद में डूब जाएंगे, लोग सूद में डूब जाएंगे। और जो बचना चाहेंगे, जो नहीं बचना चाहेंगे तो उनका तो कोई मैटर ही नहीं, ख़त्म ही है। लेकिन जो बचना चाहेंगे, सूद के गर्दो गुबार उन तक पहुँच कर रहेंगे। यानी जो बचने वाले होंगे उन तक भी गर्दो गुबार पहुंचेगा। आज तो घरों में बैठकर लोग रमी खेल रहे हैं, करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में रमी खेली जा रही है। कौन जाए मेहनत करने, कौन जाए पसीना बहाने, कौन जाए पसीने के जिससे जिस्म को बदबूदार बनाने। घर में बैठो, घर में बैठ कर के इजी मनी कमाओ, ऐश करो, आराम करो। इस्लाम ये नहीं सिखा। और फिर एडवर्टाइज करने वाले बता रहे, वो उसको कार मिल गई रमी की वजह से, उसको बंगला मिल गया, करोड़ों का तुमने हड़प किया और चंद लोगों को दिया तो उसकी इश्तिहारबाजी करते हो। ये भी तो बताओ कितने रोड पे आए, जुआ ने कितनों को रोड पे लाया, कितने मालदारों को फकीर बनाया, कितने देने वालों को मांगने वाला बनाया। इस्लाम यूं ही मना नहीं करता। इजी मनी के चक्कर में अपनी हलाल कमाई को बर्बाद मत करो। इस्लाम इजी मनी की बात नहीं करता, इस्लाम मेहनत की बात करता है, इस्लाम मुशक्कत की बात करता है। याद रखना, जो इजी तौर पर आता है वो इजी तौर पर चला भी जाता है, और जो मेहनत की कमाई से आता है वो हमेशा रहता है। इसलिए अपने जवानों से कहता हूं, मेहनत से कमाना सीखो। इजी मनी के चक्कर में अपने बाप दादाओं की हलाल में रोजी को, हलाल दौलत को तबाह और बर्बाद न करो। ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। इमाम कहते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, तुम इजी मनी के चक्कर में अपने बाप दादाओं की दौलत को दांव पर लगा दोगे, कंगाल हो जाओगे। बाद में खुदकुशी तक की नौबत आती है, बाद में जहर खा करके मरने की नौबत आती है, बाद में फांसी के फंदे पे चढ़ने की नौबत आती है। इसलिए अपने जवानों से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है उसको हलाल रास्ते से जाकर हासिल करने की कोशिश करो। बहरहाल ख्वाजा उस्मान हरवनी ने जो है फरमाया, सूरह फातिहा पढ़ो एक बार, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ो, और उसके बाद हाथ उठाकर आपने दुआ की, ए अल्लाह इसके बच्चे को इसके घर तक पहुंचा दे। हजरत याकूब और यूसुफ जो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे मौला, उनके मिलन का, उनके मिलाप का वास्ता मौला इसके बच्चे को इससे मिला दे। और फिर आंख खोल करके, हाथ नीचे कर
کے فرماتے ہیں جاؤ جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا، اور یاد رکھنا اگر وہ آ جائے تو مجھ سے ملانے کے لیے ضرور لانا۔ یہ شخص دوڑا دوڑا گیا، سوچو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مر جانے والوں پہ صبر ہوتا ہے، گم ہو جانے والوں پہ زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس باپ کے دل سے پوچھ جس کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا تھا، لیکن پوری طاقت سے جب گیا تو محلے میں پہنچا تو لوگوں نے پکار کے کہا مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جیسے ہی بیٹے کو پایا، ملاقات کی، اور باپ بیٹے کے جذبات ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جب مکمل ہوئے، ہاتھ پکڑا، کہا چل پہلے خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کے لیے۔ جب آیا اس جوان نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور مجھے لوگ اٹھا کر کے لے گئے تھے، ایک کشتی میں مجھے قید کر لیا تھا، اور کشتی میں قید کرنے کے بعد میں اسی میں پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ، میں اٹھا تو انہوں نے ہاتھ لگائی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، اور اللہ اکبر پھر انہوں نے اپنے پیروں سے میرے پیروں کو مس کیا اور فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا آنکھیں کھول، تو میں نے آنکھیں کھول دی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ تو اس نے کہا مگر اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو آپ ہی کی صورت۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرماتے چپ رہو چپ رہو چپ رہو، خاموش کیا۔ میرے اور آپ کی طرح ہوتا تو سینہ پھلا کر کے، جیسے کچھ بگڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ میری چھاتی بھی 56 کی ہے، تو وہ بھی 56 کی چھاتی بنا کر کے کہتا کہ دیکھا میری کیا کرامت ہے۔ لیکن ولی کرامت چھپایا نہیں کرتے، ولی کرامت کو چھپایا کرتے۔ ولیوں کی پہچان تو یہ بھی ہے نا کہ وہ چھپانے والے نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں کہ چھپاؤ، اس لیے کہ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ مجمع میں نہیں آتا، وہ تو مجمع سے بھاگتا ہے۔ مجمع کا شوق اس کو ہوتا ہے جس کو یار نہیں ملتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں یار کا پتہ ملتا ہے تو یار کا پتہ ملنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے بھاگ کر تنہائی میں جاتا ہے، اس لیے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس بوڑھے باپ نے کہا اچھا آپ نے یہ کام کیا؟ آپ نے کہا چپ رہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں دنیا میں جو اتنے بڑے ہو کر اپنے آپ کو چھپاتے، انہی کو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں۔ الحمدللہ دوستو، آپ نے ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان سنا کہ جب انسان پریشانیوں میں گھر جائے تو قرآن و سنت کی رہنمائی سے کیسے نکل سکتا ہے، اور کون سا وظیفہ اس کے دل کو سکون اور زندگی کو آسانی عطا کرتا ہے۔ دوستو آج ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ زندگی کی مشکلات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، نماز قائم کریں، درود شریف کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائیں اور ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ یقین مانیں اگر دل سے اخلاص کے ساتھ یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولے گا، مشکلات کو آسان کرے گا اور دل کو سکون عطا کرے گا۔ یاد رکھیں پریشانی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب دل دکھے، جب حالات بگڑے تو یہی لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قریب اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ غم و دکھ میں اللہ کو پکارے۔ اس لیے دوستو آج سے عہد کریں، ہم مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں گے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی کی پریشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں برکت لے آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیں
تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے اور آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اپنے ذکر اور اپنی عبادت کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔